تیسری بھائیوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، یہ بھی فطری ہے۔ قوم قبیلے کی محبت، یہ بھی فطری محبت ہے۔ بیوی اور شوہر کی محبت، یہ بھی بے اختیار محبت ہے۔ مال و دولت سے محبت، یہ بھی فطری اور طبعی محبت ہے۔ تجارت اور کاروبار سے محبت، مکانات سے محبت، عمدہ اچھے اچھے مکانوں سے محبت، یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا حبیب کہو دنیا والوں کو، قل فرمائیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہارے شوہر، وعشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموہا وہ مال و دولت جو تم نے کمایا، تم نے حاصل کیا، وتجارت تخشون کسادہا وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ بیوپار جس کے نقصان کا تمہیں ہر دم خطرہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکانات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبہ قبیلہ، اموال مال و دولت، پسندیدہ مکانات، کاروبار اور تجارت۔ فرمائے یہ 8 چیزیں، اس کے مقابلے پر اب آ رہی ہے 3 چیزیں۔ ان 8 کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بیان فرما رہا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہوں، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو عذاب خداوندی کا، پھر تم منتظر رہو اللہ کے عذاب کا۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب، اپنا امر لے آئے۔ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جن کے دل ناکارہ ہو جائیں، جن کے دل فاسق ہو جائیں، ان کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ 8 چیزیں ذکر ہیں اور ان کے مقابلے پر 3 چیزیں بیان کی۔ فرمایا یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر اپنے آپ کو مسلمان خیال نہ کرنا، پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان 8 چیزوں سے محبت نہ کرنا، ان 8 چیزوں سے تعلق نہ رکھنا، یہ فرمایا کہ ان سے بھی محبت رکھو، اس لیے کہ ان کی محبت فطری ہے، طبعی ہے، بے اختیاری ہے، ان سے بھی محبت رکھو، مگر ان سے زیادہ اللہ، اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت رکھو۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد، ان تینوں سے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کرنی ہے۔
اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، یہ محبت حقیقی محبت ہو، یہ سچی محبت ہو، یہ عملی محبت ہو، یہ تصنع والی بناوٹ والی محبت نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی اور حقیقی محبت رکھنی ہے، تصنع والی محبت، بناوٹ والی محبت، دکھاوے والی محبت نہ ہو، حقیقی محبت رکھنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے حقیقی محبت رکھی جائے اور ہر چیز سے بڑھ کر رکھی جائے، اس کا نبی اس لائق ہے کہ اس سے سچی محبت رکھی جائے اور ہر چیز سے بڑھ کر رکھی جائے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول وہ تمام وجوہات جمع ہیں جن کی بنا پہ آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے۔ ہم محبت کیوں کرتے ہیں کسی چیز سے؟ جو وجوہات محبت ہیں، جو اسباب محبت ہیں، وہ سب اللہ میں، اللہ کے رسول میں موجود ہیں۔ وجوہات محبت حسن و جمال ہے، جہاں جمال ہو، جہاں حسن ہو، وہاں محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں ہے۔ یہ سارا حسن جو دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ کس کا پیدا کردہ ہے؟ یہ سارا حسن جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں حسن دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں جمال دیکھ رہے ہیں، یہ حسن، یہ جمال کس کا پیدا کردہ ہے؟ جس نے اتنی حسین چیزیں پیدا کی ہیں، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کتنا جمال والا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے، اللہ جمال والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ اس لیے اس سے محبت کرنی ہے سب سے بڑھ کر، اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں۔ جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے حضور کو دیکھا، وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حسین حضور کو جانتے تھے۔ ایک ہے ایمان کی آنکھ اور ایک ہے کفر کی آنکھ، یہ ایک نگاہ نہیں ہے، یہ ایک ہی نگاہ ہو، یہ ایک ہی نظر ہو۔ ایک ہے ایمان کی نظر اور ایک ہے کفر کی نظر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر تو کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، آپ حسن و جمال والے ہیں، کوئی آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا اس دنیا میں نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو سچ کہتا ہے، تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا اور ابو جہل نے کہا کہ محمد تجھ جیسا بدشکل تو کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، تجھ سے ایسا بدصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، سچ کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا آپ جیسا حسن و جمال والا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ ابو جہل نے کہا آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے، دونوں میں تو ایک ہی سچا ہے، یا ابو بکر سچے ہیں یا ابو جہل سچا ہے۔ ابو بکر سچا ہے تو ابو جہل جھوٹا ہے، ابو جہل جھوٹا ہے تو ابو بکر سچا ہے۔ دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے، دونوں سچے بھی نہیں ہو سکتے، اور حضور دونوں کو فرما رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہو۔ ابو بکر سے کہا کہ صدقتا، ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا
میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ فرمایا صدقتا۔ ابو جہل نے کہا آپ جیسا بدصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، سچ کہتے ہو۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں کیسے سچے ہیں؟ دونوں میں ایک ہی سچا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں آئینہ ہوں، آئینہ، اور آئینہ میں ہر شخص کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ آئینے میں ہر شخص اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے۔ میں آئینہ ہوں۔ ابو بکر کو اپنی صورت مجھ میں نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں، اور ابو جہل کو اس آئینہ محمدی میں اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے کہا آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں آئینہ ہوں، ہر شخص مجھ میں اپنی شکل دیکھ لیتا ہے۔ ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی ہے، وہ کہتا ہے آپ جیسا حسین کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی حسن و جمال والا نہیں ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا ایک ایسی رات میں کہ 14ویں کی رات، بادل نہیں تھا کہ بادل چاند کو چھپا رہا ہو، چاند نکل رہا ہو، بادل سے چھپ رہا ہو۔ میں ایسی رات میں آیا 14ویں کے رات میں، حضور پر 2 چادریں تھیں، دونوں لال چادریں تھیں۔ جو چادر آپ نے جسم کے اوپر کے حصے میں اڑی وہ بھی سرخ چادر، جو نیچے باندھی نچلے والے حصے میں وہ بھی سرخ چادر۔ کہتے ہیں حضور بہت حسین نظر آ رہے تھے ان چادروں میں۔ ایک نگاہ 14ویں کے چاند پہ ڈالتا تھا اور ایک نگاہ میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک نگاہ میں چاند پہ ڈالتا تھا، آسمان کے چاند پر، اور دوسرا نگاہ میں نبوت کے چاند پہ ڈالتا تھا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے، میرے ضمیر نے کہا کہ محمد الرسول اللہ چاند سے بھی بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ آپ کا حسن، حضور حسن والے لوگ حسن سے محبت کرتے ہیں۔ جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرے، اس لیے کہ پورا کا پورا حسن یہاں موجود ہے۔ کچھ لوگ علم سے محبت کرتے ہیں، اللہ عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ حسن کس میں پایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تمہارے سینوں میں جو خیالات تصورات آتے ہیں ان خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ جب اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تو جو علم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی سے محبت کرے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی بڑا عالم نہیں۔ سب سے زیادہ علم مخلوق میں اللہ کے حبیب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، دنیا کے لوگوں تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے یہ سارا علم تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کے علم کو تھوڑا فرما رہا ہے۔ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے حکماء، فضلاء، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو تھوڑا فرما رہا ہے۔ اور اپنے نبی کے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟
ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تجھے حبیب وہ تمام چیزیں بتا دی، سکھا دی جو تو نہیں جانتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب تجھے بتا دیا، ان سب کا علم تجھے دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تجھ پہ بڑا فضل ہے۔ حضور وہ علم رکھتے ہیں جسے اللہ فضل عظیم کہتا ہے۔ تمام مخلوق کے علم کو اللہ تھوڑا کہتا ہے، اور حضور کے علم کو اللہ فضل عظیم کہتا ہے۔ تو جو علم سے، حکمت سے، دانائی سے محبت کرتا ہے، پھر وہ رسول اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرے، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم یہاں ہے۔ کچھ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو نرم دل ہو، جن کے دل نرم ہیں، جن کی زبانیں میٹھی ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو نرم دل سے محبت کرے، جو میٹھی زبان والے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے، اور ان کی زبان سے میٹھی زبان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، حبیب تو اللہ کی رحمت کی بنا پہ لوگوں کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب تو نرم ہو گیا ہے، نرم دل ہو گیا ہے، رحم دل ہو گیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تو لوگوں کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ جس کو اللہ نرم فرمائے، جس کو اللہ رحم دل فرمائے، تو اس سے بڑھ کر رحم دل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو جو رحم دلوں سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ ان سے بڑھ کے اللہ کے نبی سے محبت کرے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حبیب اگر تو تند خو ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو سخت مزاج ہوتا، تیری طبیعت میں سختی ہوتی اور سنگ دل ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سنگ دل ہوتا تو اور مزاج کا سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ کس بنا پر؟ یہ اس بنا پر کہ تو نرم ہو گیا ہے۔ اگر تیری زبان خراب ہوتی، تیرے مزاج میں سختی ہوتی، تیری طبیعت میں سختی ہوتی، تو سنگ دل ہوتا، تو تیرے پاس ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضور ایسے مہربان ہیں، حضور ایسے اچھی زبان والے ہیں کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں، لوگ بارگاہ نبوی میں خود بخود چلے آتے ہیں۔ جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ حضور سے دور دور رہتے تھے، اور جو حضور کے قریب آ جاتا، آپ کے رحم و کرم کو دیکھ لیتا، پھر وہ آپ پر اپنی جان قربان ہونے کو تیار ہوتا تھا۔ جو خوبیاں محبت کے لائق ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی میں بترجائے اتم پائی جاتی ہیں، اس لیے محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کرنی۔ اللہ بھی بہت نرم ہے، الرحیم، الرحمن، اللہ الحنان، اللہ بہت رحم کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا۔ ان اللہ
رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی نرم، اس کا حبیب بھی نرم، تو جو لوگ نرم دلوں سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں، اس لیے کہ اللہ بھی بہت نرمی کرنے والا ہے اور اس کا حبیب بھی بہت نرم ہے۔